بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہم سب کے لیے یہ نہایت افسوس کا مقام ہے کہ آج ہم اپنے ہی ملک میں اپنے سنویدھان، آئین، دستور اور قانون کی حفاظت کی خاطر اس احتجاجی اور مذمتی پروگرام کو منعقد کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے کہ کیا ہمارے پروجوں نے، ہمارے ان بزرگوں نے جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے بلیدان دیا ہے، قربانیاں پیش کی ہیں، جیلوں کو آباد کیا ہے، پھانسی کے پھندوں کو چوما ہے، کیا کبھی انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ جس ملک کو ہم اتنی قربانیوں کے ذریعے آزاد کرا رہے ہیں اور جس ملک کا سیکولر اور جمہوری دستور اور آئین بنانے کے لیے ہم نے بیش بہا قربانیاں پیش کی ہیں، اسی ملک کے اقتدار پر راشٹرواد کے نام پر ایسا ٹولہ حکمرانی کے لیے آئے گا جو ملک کے دستور و آئین کی حفاظت کرنا تو دور کی بات، ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے والا ہوگا، ملک کے دستور اور سنویدھان کی دھجیاں اڑانے والا ہوگا۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پروجوں نے یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہ سنسد، وہ پارلیمنٹ، وہ حکومت جس کی ذمہ داری ملک کے دستور و آئین کی پاسداری اور حفاظت ہوا کرتی ہے، اسی سنسد سے، اسی پارلیمنٹ سے ایسے بل پاس ہوں گے، ایسے قانون پاس ہوں گے جو ملک کے آئین و دستور کی دھجیاں اڑانے کے مرادف ہوں گے۔ ہم صاف لفظوں میں سٹیزن امینڈمنٹ بل کی مذمت کرتے ہیں اور پرزور انداز میں مطالبہ کرتے ہیں ملک کی حکومت سے، سنسد میں بیٹھے ہوئے ممبران سے، کہ وہ ملک میں امن و امان اور سلامتی کو باقی رکھنے کے لیے اس بل کو واپس لیں اور یہاں بسنے والے ہر فرد کو، ہر شہری کو وہ حق دیں جس کو دستور دینے کا پابند بناتا ہے۔ دھرم کے نام پر، مذہب کے نام پر تفریق کرنے کی اور بھید بھاؤ برتنے کی ہمارے ملک کا دستور و آئین اجازت نہیں دیتا، اور حالیہ دنوں میں CAB کے نام سے جو بل پارت ہوا ہے اس میں دستور ہند کی دفعہ 13، 14، 15 کی کھلے اور واضح انداز میں مخالفت کی گئی ہے۔ ملک کا مسلمان پہلے دن سے دستور و آئین کا محافظ رہا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے قربانی دیتا چلا آ رہا ہے۔ آج بھی اگر کوئی طاقت دستور ملک سے کھلواڑ کی کوشش کرے گی تو مسلمان ایک محب وطن شہری ہونے کی حیثیت سے کھلواڑ کرنے میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے، سازش رچنے والوں کو سازش میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ مسلمان اس ملک کا وہ اٹوٹ انگ ہے کہ جس کو نظر انداز کر کے ہندوستان کو اور بھارت کو بھارت کی حیثیت سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ جب تک مسلمان اس ملک کا حصہ رہے گا اس وقت تک یہ بھارت بھارت رہے گا، اور خدا نخواستہ اس ملک سے اگر مسلمانوں کے کردار کو اور حصہ داری کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر یہ بھارت بھارت نہیں رہے گا، یہ ہندوستان ہندوستان نہیں رہے گا۔ ہمارے پروجوں نے، ہمارے بزرگوں نے پہلے بھی اپنے ملک کو بچانے کے لیے، انگریزی سامراج کے چنگل سے بچانے کے لیے
گوروں کی غلامی سے بچانے کے لیے ایسی ایسی قربانیاں پیش کی تھیں جو آج کی تاریخ میں سنہرے حروف سے رقم ہیں، اور جب تک دنیا رہے گی وہ تاریخیں موجود رہیں گی، قربانیوں کی وہ تاریخ موجود رہے گی۔ ہم انہی بزرگوں کے اور پروجوں کے نام لیوا ہیں۔ اگر ضرورت پڑے گی تو ملک کی حفاظت کی خاطر، جمہوریت اور سیکولرزم کے بقا کے لیے اور ملک کے آئین و دستور کے بقا کے لیے ہم اپنے بزرگوں کی طرح ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شہریت ترمیمی بل کھلے طور پر ملک میں بسنے والے ایک مخصوص طبقے کے ساتھ ناانصافی ہے۔ عجیب قانون ہے۔ آپ یہ قانون بناتے ہیں کہ پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے مسلمانوں کے علاوہ اقلیتوں سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی فرد اگر ہمارے ملک بھارت آئے گا تو ہم اس کو ناگرکتا اور شہریت دیں گے، اگر نہیں دیں گے تو مسلمانوں کو نہیں دیں گے۔ مسلمانوں سے ایسی کیا دشمنی ہے آپ کو؟ مسلمان اس ملک کا حصہ ہیں۔ اگر آپ کو یہ قانون بنانا ہی تھا تو آپ کے پڑوسی اور ہمارے پڑوسی صرف بنگلہ دیش، افغانستان اور پاکستان نہیں، سری لنکا بھی ہمارا پڑوسی ہے، برما بھی ہمارا پڑوسی ہے، بھوٹان بھی ہمارا پڑوسی ہے، نیپال بھی ہمارا پڑوسی ہے۔ ان پڑوسی ملکوں سے آنے والے لوگوں کو یہ رعایت آپ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ کیا اس وجہ سے کہ برما سے آنے والے پرتاڑت مسلمان ہوں گے، ستائے ہوئے مسلمان ہوں گے؟ اگر ان کو بھی یہ رعایت دی جائے گی تو مسلمانوں کو ناگرکتا دینی پڑے گی۔ گرہ منتری صاحب، آپ سنسد میں کھڑے ہو کر چاہے کتنی زور زور سے کہیں کہ ہم یہ بل مسلمانوں کے خلاف نہیں لا رہے ہیں، لیکن اس بل کے مضمرات، اس بل کے مشمولات، اس بل کی تفصیلات اور بل لانے والی طاقتوں کے ناپاک ارادے یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا ٹارگیٹ صرف اور صرف مسلمان، اور مسلمان اگر اس ملک میں بے چین ہوگا، مسلمان اس ملک میں اگر بے چین ہوگا تو یہ ملک چین سے نہیں رہ سکتا، ملک کا کوئی باسی چین سے نہیں رہ سکتا۔ چین سے رہنے کے لیے ہر فرد کا اور ہر باشندے کا مطمئن ہونا ضروری ہے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب پہلے دن سے نعرہ لگا رہے ہیں سب کا ساتھ، سب کا وکاس۔ دوسرے ٹرم میں سب کے وشواس کا بھی نعرہ انہوں نے لگایا، لیکن یہ کیسا سب کا ساتھ ہے کہ آپ ایک سب سے بڑے طبقے کو، اکثریت کے بعد جو دوسری سب سے بڑی اکثریت ہے، اس کو آپ سائیڈ لائن کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کا ساتھ لے رہے ہیں۔ آپ کے ارادے، آپ کے بل، آپ کے قانون جو یکے بعد دیگرے آپ پاس کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ صاف اس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ اس ملک میں صرف اس ایک طبقے کا ورچسو چاہتے ہیں، صرف ایک ہی طبقے کو آپ تسلط اور غلبہ دینا چاہتے ہیں، اور دوسروں کے حقوق کو اس طبقے کو تسلط دینے کے لیے پامال کر رہے ہیں۔ بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت پر براجمان طاقتیں اپنے جھوٹے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے ملک کے سنویدھان اور آئین کا بھی گلا گھونٹ رہی ہیں، جمہوریت کا گلا گھونٹ رہی ہیں۔ اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اس موقع پر افسوس کے ساتھ مجھے اپنے ساتھیوں سے یہ بھی عرض کرنا ہے کہ ہم نے 3 دن پہلے انتظامیہ سے باقاعدہ درخواست کی کہ جمعیت علماء ہند کے بینر تلے ایک پرامن اور احتجاجی مارچ کرنے کی اجازت ہمیں دی جائے۔ ہماری تاریخ اس ملک کی، ملک کے آئین کی، ملک کے کردار کی حفاظت کرنے والوں کی رہی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کی سربلندی کے لیے جانیں بہائی ہیں، قربانیاں دی ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ انتظامیہ ایک پرامن اور خاموش احتجاج کے واسطے بھی اجازت دینے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ ہم نے انتظامیہ کی بات کو مانا، انہوں نے کہا کہ آپ نہیں آئیں گے سڑکوں پر اور خاموش احتجاج بھی نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہم نے قانون کو پہلے ہاتھ میں لیا ہے، نہ آج لے رہے ہیں، ہم جمہوریت کے دائرے میں اپنا احتجاج درج کرنا چاہتے ہیں، لیکن انتظامیہ کو بھی یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جب ہمارا
کردار پہلے سے صاف رہا ہے اور کبھی ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا ہے، تو ہماری کال پر آپ نے اجازت کیوں نہ دی اور طرح طرح کے اندیشے اور خطرات کا اظہار آپ کیوں کرنے لگے؟ اس سے پہلے بھی امروہہ میں امن مارچ کے نام سے ایک بہت بڑا پروگرام منعقد ہوا تھا، ہر طبقے کے لوگ اس میں شریک ہوئے تھے، بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی تھی، خاموشی کے ساتھ شہر کے ایک جانب سے گئے، دوسری جانب سے واپس آ گئے، ٹاؤن ہال میں پروگرام ہوا، کسی طرح کی کوئی دقت و الجھن کسی کو پیش نہیں آئی، ایک نظیر اور مثال بھی انتظامیہ کے سامنے تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں اجازت دینے کے لیے انتظامیہ تیار نہ ہوئی۔ بہرحال جب ملک میں جمہوری قدروں کی دھجیاں پارلیمنٹ کے اندر اڑائی جا رہی ہوں اور ملکی آئین اور قانون کا پارلیمنٹ کے اندر لحاظ نہ رکھا جا رہا ہو، تو پھر جمہوریت کے ساتھ عام لوگوں کو اپنی اپنی بستیوں میں اور شہروں میں بھی زندگی گزارنے کا کہاں حق حاصل ہوگا؟ جیسا ذمہ داران کا ارادہ ہوتا ہے، حکومتی ذمہ داران کی جیسی نیتیں ہوتی ہیں، اسی کا اثر آفیسران کے اوپر اور انتظامیہ کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ بہرحال ہم ایک جمہوری ملک کے باعزت شہری ہیں اور ہم اپنے جمہوری حقوق کو، دستور کے مطابق دیے گئے حقوق کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ہمیں آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے اور شہر کی مختلف سماجی، ملی اور سیاسی تنظیموں کا بھی ہم شکر گزار ہونا چاہتے ہیں، جو جمعیت علماء کی اس کال پر یہاں جمع ہوئے، اکٹھے ہوئے، شانہ بشانہ شریک ہوئے اور آئین و قانون کے خلاف پاس ہونے والے اس بل کی مذمت و احتجاج میں انہوں نے اپنی حاضری درج کرائی۔ اللہ پاک اس مجمع میں موجود ہر فرد کے لیے خیر کا اور بھلائی کا فیصلہ فرمائے، ہمارے ملک میں باری تعالی امن و امان کی فضا کو قائم و دائم فرمائے، شرور و فتن سے اس ملک کی حفاظت فرمائے اور ملک میں رہنے والے تمام لوگوں کو، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے اور مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، پہلے کی طرح شیر و شکر ہو کر مل جل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک زمانہ تھا جب ہمارے اس ملک میں ایک مسلمان اپنے غیر مسلم کے ساتھ رواداری کا وہ برتاؤ کیا کرتا تھا جو اپنے سگے بھائی کے ساتھ کیا جاتا ہے، ایک غیر مسلم مسلمان کے ساتھ رواداری کا وہ برتاؤ کیا کرتا تھا جو ایک حقیقی بھائی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان آپسی رواداری اور محبت کا یہی برتاؤ پسند نہیں ہے، اپنی کرسی کی خاطر اور جھوٹے مفاد کی خاطر وہ آپسی رواداری کے اس برتاؤ کو آگ لگانا چاہتے ہیں اور اسی کے لیے وہ اس طرح کے قانون لا رہے ہیں، اس طرح کے بل لا رہے ہیں۔ اگر عوام یکجٹ ہو جائے اور اپنے ارادوں کو اور نیتوں کو درست کر لے تو کوئی حکومت عوام کو صحیح ارادے پر چلنے سے نہیں روک سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو مل جل کر میل و محبت کے ساتھ اس ملک میں جینے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اب انتظامیہ کے ذمہ داران سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے تشریف لائیں اور جمعیت علماء شہر امروہہ کے صدر محترم جناب ماسٹر سید ذاکر حسین صاحب کاظمی کے ہاتھوں سے وہ میمورنڈم جو صدر جمہوریہ کے پاس جانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد